بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو عصر کا وقت ہے یہ کاروبار میں، تجارت میں مشغول ہونے کا وقت ہے، اور اس میں عام طور پر لوگ نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حدیث شریف میں کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا مال بھی برباد ہو گیا، اس کا گھر بھی برباد ہو گیا۔ اس لیے عصر کی نماز جتنا ہو سکے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ عصر کی نماز کے مستقل فضائل ہیں۔ عصر کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ دوسری بات، اس وقت ہم ایک مبارک مجلس، نکاح کی مجلس میں جمع ہیں، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ نکاح شوال میں ہو رہا ہے۔ چونکہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہوا ہے وہ شوال کے مہینے میں ہوا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا یہ مستحب اور پسندیدہ ہے۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ نکاح کی مجلس شوال میں ہو رہی ہے، اور عصر کے بعد کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ اس وقت نکاح ہو رہا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں جمع ہوں گے یا ہو رہے ہیں، زیادہ تر ان میں سے ایسے ہیں جو سب باوضو ہیں، تو جتنے گواہ بنیں گے نکاح میں سب باوضو ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے نماز کے بعد نکاح ہوتا ہے، اس کی برکتیں کچھ اور ہوتی ہے، اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے کہ جتنے لوگ اس میں جمع ہوں گے وہ زیادہ تر باوضو ہوں گے، تو وضو کے ساتھ سب لوگ بیٹھے ہوں گے۔ یہ اس کے فوائد ہیں۔ بہرحال نکاح بہت اس پرفتن دور میں، فتنے کے دور میں آنکھوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے اچھی چیز نکاح ہے۔ اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے، صحیح طریقے سے نکاح کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، تو پھر اس کی نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے، چونکہ یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، مختصر بات پیش کرنی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو۔ لباس یعنی کپڑا جو ہم پہنتے ہیں۔ اس کو لباس کیوں کہا؟ عورت اور مرد کے رشتے کو آپس میں لباس کہا۔ یہ لباس کیوں کہا؟ اس کی کئی حکمتیں علماء نے لکھی ہے، دو تین پیش کرتا ہوں۔ لباس جو ہے یہ اپنے بدن کے ساتھ ٹچ رہتا ہے، ملا جلا رہتا ہے۔ لکھا ہے کہ میاں بیوی کو زیادہ تر ساتھ میں رہنا چاہیے، دور نہیں رہنا چاہیے۔ جتنے دور رہتے ہیں اتنے جھگڑے بڑھتے ہیں، جتنے قریب رہیں گے اتنا اچھا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کو لباس کہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، نکاح ہو گیا اور میاں کہیں اور ہے، شوہر بیوی کہیں اور ہے، اور پھر کئی دنوں کے، کئی ماہ کے فاصلے ہو جاتے ہیں، تو پھر کبھی کبھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جتنا میاں بیوی ساتھ میں رہیں گے اتنا اس کا فائدہ زیادہ ہے، اتنی اس کی محبت بڑھے گی۔ اسی طریقے سے لباس کہا ہے۔ لباس کے اوپر کچھ بھی کچرا ہوتا ہے تو انسان فوراً اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ بھی دھبا ہوتا ہے تو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا عورت اور مرد کے رشتے میں تھوڑی سی بھی کڑواہٹ آ جائے، جتنا ہو سکے جلدی جلدی اسے کلین کر لینا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو بڑھنے دینا جائے، اس لیے کہ بڑھنے دیا جائے گا تو آگے چل کر طلاق تک کی نوبت آ جائے گی۔ اس لیے اس کو جلدی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے لباس انسان اپنے پسند کا پہنتا ہے، اس لیے کپڑا لینے کے لیے خود جاتا ہے کہ میں یہ کپڑا پہنتا ہوں، مجھے ایسا پہننا ہے، مجھے اس طرح پہننا ہے، اپنے من کا لباس پہنتا ہے۔ فرمایا یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں شوہر بھی اپنے پسند کی ہی لڑکی طے کرے گا،
بیوی اپنے پسند کا لڑکا طے کرے گی، کوشش یہ کرے گی کہ اگر دونوں اپنی پسند پر راضی ہوں تو پھر دوسرے کسی کو آڑے نہیں آنا چاہیے، جلد از جلد ان دونوں کا نکاح کرا دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ ماں باپ ہی ان کا نکاح کرائیں، ماں باپ رشتہ تلاش کریں، ماں باپ ہی سب کچھ کریں، لیکن اس پرفتن دور میں موبائل نے اچھے اچھے لوگوں کو برباد کر دیا ہے، تو بہت سارے لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ غلط طریقے سے کسی سے لڑ گئی ہو لیکن رشتہ صحیح ہو، اچھا ہو، تو ماں باپ کو وہاں شادی کرانے میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ کر دیں گے، دیری کریں گے تو یہ آگے چل کر گناہ میں مبتلا ہوگا، اور یہ ڈھیل دینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے بہتر ہے اگر اچھا لگتا ہے تو کرا دینا چاہیے، تاکہ یہ گناہ میں نہ پڑے اور حلال طریقے سے ان کا رشتہ درست ہو جائے۔ اس لیے من پسند کا رشتہ ہو، اس لیے فرمایا اگر میاں بیوی راضی ہے تو پھر قاضی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، پھر سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، وہ نکاح ہو ہی جانا چاہیے۔ یہ لباس کا مطلب ہے۔ پھر لباس چھوٹا موٹا کچھ ہوتا ہے تو انسان ایڈجسٹ کر لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے کہ اب چلے گا، تھوڑا بہت چل جاتا ہے۔ فرمایا کہ عورت اگر تھوڑا بہت کچھ ادھر ادھر کرتی ہے تو ایڈجسٹ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، وہ بھی تو اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر آئی ہے۔ اب اس کو ٹوٹل ماں کا پیار، بھائی کا پیار، اور جس طریقے سے باپ کا پیار اور گھر کے بڑے رشتہ داروں کا پیار جو ہے آپ کو دینا ہے، وہ تو آپ کو سمجھ کر آئی ہے۔ اگر آپ کے پاس سے بھی پیار نہیں ملے گا تو پھر یہ رشتے میں کڑواہٹ آ جائے گی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس عورت کو پیار دیں۔ عام طور پر لوگ جو ہیں اس رشتے کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ عورت تو جو ہے فتنوں ناقصات العقل میں سے ہے، اس کی عقل ناقص ہوتی ہے، پیدائشی اللہ تعالیٰ نے اس کو ناقص بنایا ہے، اس لیے اس سے کوئی مشورہ بھی نہیں لیتے۔ نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بعض چیزوں میں عورت ہی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ جو کہیں گی وہی ہوگا۔ اگر یہ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ رشتوں میں کبھی کڑواہٹ نہیں آئے گی۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی، اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کو دھیان سے سننا چاہیے، اسی طرح جیسے جمعہ کے خطبے کو سنا جاتا ہے، اسی طریقے سے خطبہ، اس کو خطبہ حاجت کہا ہے حدیث شریف میں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ خطبہ نکاح کا اس طریقے سے سکھاتے تھے جس طریقے سے ہمیں تشہد سکھایا جاتا تھا، اس طریقے سے اس خطبے کو سکھایا جاتا تھا۔ یہ خطبہ ہر اہم چیز کے ہر معاملے کو طے کرنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تینوں آیتوں کا مرکزی مضمون، اصل مضمون تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر۔ اگر میاں بیوی آپس میں اس معاملے میں کہ مجھے شوہر کا حق ادا کرنا ہے، مجھے بیوی کا حق ادا کرنا ہے، اور اللہ کا ڈر دونوں میں آ گیا تو کبھی بھی اس رشتے میں کڑواہٹ نہیں آئے گی، کبھی بھی بدمزہ نہیں ہوگا، کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے میں اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کا ڈر سامنے ہے، کہیں میں اس کی حق تلفی نہ کر دوں۔ اس لیے حدیث شریف میں جہاں یہ آتا ہے کہ عورت جو ہے جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو سکتی ہے، اس کے شرائط میں بتایا کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ جتنی وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی اتنا آسانی سے وہ جنت میں پہنچ جائے گی۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں۔ نکاح میں مہر کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، وہ واجب ہے، اور مہر زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ عام طور پر لوگ مہر بہت کم دیتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا کم سے کم مہر ہو، جبکہ 2-4 لاکھ روپے کا کھانا کھلاتے ہیں اور مہر جو ہے اتنا ہی دیتے ہیں۔ یہ سوچنے کی چیز ہے، 2-4 لاکھ کا کھانا کھلا رہا ہے، لڑکی کی سب سے اصل چیز تو مہر ہوتی ہے، وہ اس کو بہت سنبھال کے رکھتی ہے، وہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ مولانا 2786 چلے گا یا نہیں، 4786 چلے گا یا نہیں؟ آپ 2 لاکھ روپے کا کھانا کھلا رہے ہیں اور آپ مہر اتنا کم دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر، اور تمام ازواج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کا مہر اگر آپ دیکھیں گے سوائے ام حبیبہ کے، ان سب کا مہر اگر آپ آج کے حساب سے گنیں گے تو پوچھ لیجئے گا 1.5 لاکھ کے قریب ہوتا ہے، 1,35,000 کے قریب ہوتا ہے۔ آج کل سونا بھی بہت ہائی ہے اور چاندی بھی بہت ہائی ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے 1531 گرام چاندی کی قیمت لگائیں گے تو آپ کو اس کے قریب ملے گی، 1,35,000 یا 1,37,000 کے قریب مہر ہوتا ہے۔ اتنا مہر تو اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو دیا، حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔
اس سے بڑا مہر بھی ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر نجاشی نے دیا تھا، اور وہ مہر آج کے حساب سے جائیں گے 15 لاکھ کے قریب ہوگا، 15-16 لاکھ کے قریب ہو جائے گا. اتنا مہر، 4000 درہم مہر تھا. 4000 درہم، 500 دینار، یعنی 500 سونے کے سکے، اتنا مہر تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی تھی حضرت علی کی بیٹی سے، وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ مہر رکھا تھا، علماء نے لکھا ہے 40,000 درہم، یعنی آج کے حساب سے 1 کروڑ سے بھی زائد ہوگا. اتنا بڑا مہر بھی دیا گیا ہے. لیکن ہمارے یہاں 2-4 ہزار روپئے سے زائد مہر دینے میں لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. اچھا مہر دینا چاہیے، جتنا ہو سکے عورت کو مہر دینا چاہیے، ولیمہ کرنا چاہیے. قرض لے کر ولیمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سود کے پیسوں سے، رشوت کے پیسوں سے کوئی ضرورت نہیں، حرام پیسوں سے ولیمہ کرانے کی ضرورت نہیں. بدتر ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے، صرف مالداروں کو دعوت دی جائے. اور اچھا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو بھی دعوت دی جائے، مالداروں کو بھی دعوت دی جائے. اس لیے اچھا ولیمہ کرنا چاہیے. ولیمے کے لیے کوئی فنکشن کی ضرورت نہیں کہ 2 لاکھ لوگ، 2000 لوگوں کو بلانا پڑے گا، 1500 کو بلانا پڑے گا. سرکار نے چھوٹا ولیمہ بھی کیا، بڑا ولیمہ بھی کیا. صبح اٹھ گئے، ایک دودھ کا پیالہ رکھ دیا اور فرمایا کھا لو، یہی ولیمہ ہے. ایسا ولیمہ بھی ہوا ہے اور بڑا ولیمہ بھی ہوا ہے، کئی دنوں تک لوگ کھاتے رہے، ایسا بھی ہوتا رہا ہے. تو ولیمہ بھی چلتا ہے، اچھا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، لیکن اس کے لیے قرض لینا یہ کوئی ضروری چیزوں میں سے نہیں ہے. بس آپ کے گھر 2-4 مہمان ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، رات گزر چکی ہے، صبح اٹھ کر آپ جو بھی نیت سے، ولیمے کی نیت سے کھلا دیں گے، ولیمہ ادا ہو جائے گا. یہ ہم لوگ کرتے نہیں ہیں. ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ولیمہ ایسے ہوتا ہے، شامیانہ لگایا جائے اور لوگ آئیں، اتنے سب لوگ آئیں گے، پھر ولیمہ بھی کر رہا ہے، سنت کا نام بھی بول رہا ہے، اور پھر وہاں لوگ لے کے بیٹھے ہیں کہ پیسے بھی دے کے جاؤ. تو پھر مطلب نہیں ہے، پھر کس چیز کا مسئلہ ہے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے. اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے. ولیمہ کرنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے 2000 لوگ آئیں، 10 لوگوں کو بھی ولیمہ کرا سکتے ہیں، 5 لوگوں کو بھی کرا سکتے ہیں. شادی کو شادی کرنا ہے نا، تو کیسے کریں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو. اب ہمارے یہاں اس کا الٹا ہی ہوتا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نکاح جتنا مہنگا ہوتا جائے گا، زنا اتنا سستا ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہے، جب نکاح مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں تو لڑکیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں. جب لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوں گے تو پھر اس کی عزت باقی نہیں رہے گی، وہ کہیں بھی جا سکتی ہے، اس کی ایک عمر ہے. اس لیے جیسے ہی رشتہ طے ہو جائے فوراً شادی کرانی چاہیے. اکثر غلطی یہ ہوتی ہے، رشتہ آج کرایا، 4 سال کے بعد نکاح ہے، 2 سال کے بعد نکاح ہے. اس میں بہت سارے نقصانات ہیں جس کو بھی بیان نہیں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بکھری ہوئی پیش کی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وکیل ہے مبین خان، ماجد خان پٹھان. کون ہے؟ آپ ہیں؟ لکھا ہے نا وکیل ہے. مبین خان لکھا ہے تو وہی وکیل ہوں گے نا. وکیل عام طور پر ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ باپ وکیل نہیں ہوتا. بھائیو، جس کا باپ موجود ہو لڑکی کا، اس کو ہی وکیل بننا چاہیے. اس سے اچھا کوئی وکیل نہیں. اس لیے کہ باپ اپنی لڑکی کو جانتا ہے، باپ اپنی لڑکی کو سمجھتا ہے، باپ اپنی لڑکی کی آواز پہچانتا ہے. ہمارے معاشرے میں وکیل ایسے لوگوں کو بنایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی کا محرم بھی نہیں ہوتا، غیر محرم ہوتا ہے. جب وہ وہاں اجازت لینے کے لیے پہنچتے ہیں شور ہوتا ہے، عورتیں ہوتی ہے، کئی لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی. 2 گواہ وہاں پہنچتے ہیں، وہ بھی غیر محرم ہوتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر باپ ہوگا تو گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. باپ صرف لڑکی سے پوچھ لے گا، میں آپ کی طرف سے وہاں قبول کر لوں، کہا ٹھیک ہے، ہو گیا، بس اس کا وہ وکیل بن جائے گا. اور باپ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے جا کے پوچھے، 3 دن پہلے پوچھ لے گا تب بھی وہ وکیل بن سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی چل پڑی ہے جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ وکیل ہی نہیں بن سکتا. باپ سے اچھا کوئی وکیل نہیں. اس لیے کہ باپ موجود ہو تو کسی اور کو وکیل ہی نہیں بننا چاہیے. باپ موجود ہو، بھائی موجود ہو تو وہی وکیل بن جائے گا. اس سے اچھا کچھ بھی نہیں. لوگ دوسروں کو وکیل بناتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. مبین خان، ماجد خان پٹھان، آپ اجازت لی ہے آپ نے؟ جی ٹھیک ہے. اور یہ گواہ ہیں ذوالفقار خان، مصطفیٰ خان پٹھان
اور عنایت حسین نذیر حسین شیٹ آپ گواہ ہیں، کیش دیا ہے مہر 11,786 روپے. ٹھیک ہے، نکاح پڑھا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ونسبها ولجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا الطيب النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی تو مبین صاحب آپ نے اپنی وکالت سے ان دونوں گواہوں نے اپنی گواہی سے 11,786 روپے نقد مہر کے عوض رمانہ مبین خان پٹھان کی ذات کو عبد الرحمن عبد الرزاق دھوبی کے عقد میں دیا. جی ہاں جی عبد الرحمن صاحب آپ سنیے. یہ وکیل نے اپنی وکالت سے، گواہوں نے اپنی گواہی سے 11,786 روپے نقد مہر کے عوض حاضرین مجلس کی موجودگی میں رمانہ مبین خان پٹھان کی ذات کو آپ کے عقد میں بیوی بنا کر دیا ہے. کیا آپ نے اسے بیوی بنا کر قبول کیا؟ کہو میں نے قبول کیا. بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی الخیر. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الابصار وضیائها وصحت الابدان وشفائها. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. ہم بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے خطاکار ہیں، بہت بڑے ریاکار ہیں، بہت بڑے سیاہکار ہیں، ضیاکار ہیں. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہونے والے نکاح کو بابرکت بنا. یا اللہ اس میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا. یا اللہ دونوں کے درمیان خوب محبتیں اور الفتیں قائم فرما. یا اللہ دونوں کو نگاہ کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہونے والے نکاح کو نیک نسل کے آنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ بہت سارے یہاں ایسے بیٹھے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. بے جوڑوں کو جوڑے نصیب فرما، بے سہاراؤں کو سہارا نصیب فرما. یا اللہ آج الیکشن کا دن تھا. یا اللہ
آسانیاں پیدا فرما، راحت کے فیصلے فرما، امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں دین کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اس ملک میں امن قائم فرما، خوشگوار فضا قائم فرما، برے ماحول سے، برے فتنوں سے یا اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان دونوں کے درمیان ایسی محبتیں قائم فرما جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے درمیان تھی۔ یا اللہ دونوں کے درمیان ایسی الفت قائم فرما جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تھی۔ یا اللہ دونوں کے درمیان ایسی محبت قائم فرما جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صفورہ کے درمیان تھی۔ یا اللہ دونوں کے درمیان ایسی محبت قائم فرما جیسی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان تھی۔ یا اللہ ہر طرح کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے لوگ پریشان ہیں تو سب کو جانتا ہے، تیری خبیر ذات سب چیزوں سے واقف ہیں، تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، غیب سے تربیت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو برے ماحول سے، برے فتنوں سے پوری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، ظاہر کی اور باطن کی تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔